अस्सलाम वालेकुम। ज़ेन की दुनिया में वेलकम। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा तोहफ़ा लेकर आई हूँ जो बड़ा ही आसान और मुजर्रब है। तो आपने जो आसान चीज़, आसान से आसान काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा काम भी हो जाए और हमें मुश्किल भी ना हो। तो मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वजीफ़ा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा, मैक्सिमम छोटा सा, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर यकीन करें कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। आज मैं आप लोगों के लिए जो तोहफा लेकर आई हूं ना, आपने प्रैक्टिकली करके फौरन से आपने देखना है और आजमाना है। और इससे इस तरह से करना है कि आपने करने से पहले ये सोच लेना है कि मैंने ये काम करना है और मेरा ये काम झट से हो जाएगा। जिन मेरे बहन भाइयों की औलाद नाफरमान है उनके लिए मैं ये तोहफ़ा लाई हूँ। और ये तोहफ़ा जो है एक छोटा सा अल्लाह पाक का वजीफ़ा है, अल्लाह के बड़े खूबसूरत नामों का ज़िक्र और थोड़ी मिकदार में। बस अल्लाह पाक को चाहिए कि मेरा बंदा मुझे याद करे और मैं इसके सारे बिगड़े काम बना दूँ। आपके अब कोई भी किसी किस्म का काम है, कोई भी मुश्किल है, चाहे वो आपकी औलाद का मसला है या फिर आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनसे आपकी कोई नाराज़गी चल रही है या परेशानी चल रही है, कोई भी परेशानी, किसी किस्म की भी कोई परेशानी हो, जैसे कि फैमिली में नाराज़गी हो जाती है अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अगर कोई मियाँ बीवी के झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं और आप उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो बीवी की तरफ से है तो खामद इसको पढ़ ले और खामद की तरफ से है तो बीवी इसे पढ़ ले। और इतना खूबसूरत नाम का तोहफा है ना, यकीन करें कि आपका काम झटपट में हो जाएगा। और आपने जो है ना अपनी बहन को बताना है कि जी मेरा काम हो चुका है और जी मैंने आप लोगों का वजीफ़ा किया और मेरा ये फलां काम हो चुका है। आपने बताना लाजमी है। देखते हैं ना तो सब जो मेरे साथ नए जुड़ते हैं सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं वीडियो को। और सदका जारिया है ये, अल्लाह के ज़िक्र व ज़कार की जो भी वीडियो होती है तो उसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। शायद कि आपको ये ना चाहिए हो, ना आपके कारआमद हो, या आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप अपने घरों में खुश हैं या आपको ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की आपको परेशानी अल्लाह करे कि ना हो। तो आप दूसरों के लिए ये जो तोहफ़ा है वो उन्हें गिफ्ट ये सेंड करें और ये ढेरों ढेर नेकियां भी कमाएं और उनका फ़ायदा भी करें। दोनों जहानों के लिए हमें भलाइयाँ इकट्ठी करनी है। ये नहीं कि हम ये इस दुनिया में रहते हैं तो जो साजो सामान है वो हमने अपना इस दुनिया के लिए इकट्ठा करना है और आखिरत के लिए हमारे पास कुछ भी ना हो। कोई बात नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो जब आएगी सर पे पड़ेगी तो देखा जाएगा। देखा तो जाता है, जिसके सर पे पड़ती है वो देखता ही है और हमने भी देखना है। और जो ईमान वाला है उसे पता है कि दुनिया फानी है और हकीकत जो है वो हमारी मौत के बाद शुरू होना है। यहाँ पर हमने अपने गफलत में टाइम ज़ाया किए और गफलत में लगे हुए और दुनियादारी का माल इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और हमें अपनी आखिरत का जो अकाउंट हमारा पैदा होते ही बन जाता है। जो बंदा दुनिया में आता है अल्लाह ताला उसका एक अकाउंट बना देते हैं, जैसे कि हम इस जहान में अपना एक बैंक बैलेंस जमा करने के लिए या फिर ज़रूरियात ज़िंदगी लगा लें उसके लिए दुनिया में अकाउंट बनवाते हैं, हर बंदे की ज़रूरत है। इसी तरह हमारा एक अकाउंट खुलता है जो कि वो आखिरत में जाकर हमें वो अकाउंट का फ़ायदा होगा। अगर देखें ना, आपके अकाउंट में पेमेंट है तो आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पेमेंट है तो आप जो भी आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो आप खुशी खुशी खरीदेंगे। और आपको, मैं कहती हूँ आजकल के दौर में पैसा इतना ज़रूरी है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। अगर पैसा पास हो तो वो कहता है जी बस मेरे पास तो पूरी दुनिया आ चुकी है। तो इस तरह से दुनिया नहीं आती, दुनिया तो आ जाती है पैसे से, लेकिन इंसान की जो आखिरत है ना उसके लिए सामान हमें लाजमी इकट्ठा करना चाहिए।
اور اسی سامان سے ہمارا آگے جا کر چھٹکارا ہونا ہے۔ ایمان والا جو سامان ہے نا، وہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کو قائم دائم رکھیں اور اپنے یقین کو پختہ رکھیں، تاکہ ہمیں کوئی مشکلات نہ تو اس دنیا میں آئے اور نہ ہی آخرت میں آئے۔ کچھ ایسے عمل، کچھ ایسے کام، کچھ ایسے معاملات انسان کو کرنے چاہیے جو ہمارے آخرت میں کام آئیں۔ سب کچھ دنیا نہیں ہے، دنیا فانی کے پیچھے بھاگنا دوڑنا کم کریں اور اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی کچھ پیسہ جمع کر لیں۔ اس اکاؤنٹ میں جی آپ نے کیا کرنا ہے، نہ تو کوئی 5,000 کا نوٹ کام آنا ہے، اور نہ آپ کا 1,000 والا نوٹ کام آنا ہے، اور نہ آپ کا 500 کا نوٹ کام آنا ہے۔ وہاں اگر ہمارے کام آنا ہے تو وہ ہمارے اعمال کام آئیں گے جو ہم نے وہاں پر، جیسے آج کل دنیا میں بڑا ہے جی یہ ہمارا جو ہے وہ کرپٹو کی کرنسی ہے، اور یہ ہمارے ڈالر ہے، اور یہ کرنسی ہے، وہ کرنسی ہے، یہ انڈین کرنسی ہے، تو یہ پاکستانی کرنسی ہے، تو ہم نے کون سی کرنسی جمع کرنی ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ اس دنیا کی آپ ساری کرنسیوں کو چھوڑیں اور آخرت کی کرنسی کو جمع کریں، تاکہ ہم اپنے معاملات وہاں کے بھی آرام سے دیکھ سکیں۔ دنیا میں جو ہمارے کام ہیں وہ اگر ہمارے اچھے اعمال ہوئے یا ہمارے اچھے کام ہوئے تو اللہ پاک نے ہمارا دنیا میں کوئی بھی کام ادھورا نہیں رہنے دینا۔ اللہ پاک خود اپنے بندے کے کام اپنے ذمے لگا لیتے ہیں۔ اللہ پاک بڑی ذات ہے جو ہر بندے کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ جند پرند جو بھی اللہ پاک نے بنا دیا ہے اس کو رزق دینے والی وہ بڑی ذات ہے رحمان کی۔ تو دیکھیں نا کہ چونٹیوں کو کھانا کون دیتا ہے؟ نہ تو وہ جاب کرتی ہیں، نہ ہی وہ کوئی اپنا بزنس کرتی ہیں، نہ ہی وہ کسی قسم کا ان کے پراپرٹیز کے بزنس ہیں جن میں سے ان کو کوئی پروفٹ آئے گا اور وہ جی کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے پروردگار جو ہم سب کو دینے والا ہے اور بے پناہ دیتا ہے، اور بندہ ناشکرا جو ہے وہ رجتا ہی نہیں۔ جی تو جیسے کہ پرندے صبح نکلتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی کھانا لے کر آتے ہیں، تو ان کو کون دیتا ہے؟ اللہ پاک کی ذات۔ اللہ پر بھروسہ کریں، یقین کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے تیرے پاس سب کچھ ہے اگر تو چاہے تو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان صدقہ جاریہ، اپنے ہاتھ کا صدقہ جس نے جاری رکھا کچھ نہ کچھ، تو وہ بندہ اپنے اکاؤنٹ میں کچھ نہ کچھ جمع کر پائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم آخرت کے اکاؤنٹوں میں جمع کریں، اور یہی ہے آپ کہیں کسی کے پاس جاتے ہیں آتے ہیں، ہم اصل مدعے پر آپ نے کہیں جانا ہے اور جا کر جی کسی کے گھر جانا ہے جن کے ساتھ آپ کی صلح نہیں، ان کے لیے مٹھائی لے جائیں اور مٹھائی پر یہ دم کر لیں اللہ پاک کے 3 نام 11 بار، یا اللہ، یا حنانو، یا منانو، یا اللہ، یا حنانو، یا منانو، یا اللہ، یا حنانو، یا منانو۔ آپ نے 11 بار مٹھی پر پھونک لینا ہے بند کر کے، پڑھ کے نام اللہ پاک کے پہلے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم، اور اینڈ پر بھی درود ابراہیم، اور اس طرح سے مٹھی بند پر پھونک مارنی ہے۔ پھونک مارنے کے بعد آپ لوگوں نے جی اس بندے کے سامنے کھول دینی ہے مٹھی، اور انشاءاللہ وہ بندہ جو بھی ہے، چاہے وہ آپ کی نافرمان اولاد ہے، وہ بھی آپ کی تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے اگر آپ کے کوئی رشتہ دار، عزیز، پیارے بہن بھائی، یا کوئی بھی رشتہ یا دوست جس کو بھی آپ منانا چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ عزت کرے اور آپ کی رسپیکٹ کرے اور جی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا تو ان کو دعوت دینی ہے، اور دعوت دینے کے بعد آپ نے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اس کھانے پر آپ نے 11 بار یہ اللہ کے پیارے سے خوبصورت سے نام 3 پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا حنانو، یا منانو۔ یا پھر آپ نے جی کسی کے گھر جانا ہے اور مٹھائی پر پھونک مارنی یا دم کر لینا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ لازمی ہے کہ درود ابراہیمی پہلے بھی پڑھیں اور لاسٹ میں بھی پڑھیں، اور وہ مٹھائی جا کر ان کو کھلا دینی ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کے گیت گائیں گے اور آپ سے محبت کریں گے، اور جی آپ کے ساتھ بڑے عزت احترام سے
پیش آئیں گے۔ اور اگر آپ چائے پر کافی سارے لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے تو آپ ان سب کے لیے ایک دعوت رکھ لیں، دعوت نہیں رکھنی تو ٹی پارٹی رکھ لیں، چائے پر بلا لیں اور جی چائے پر یہ دم کر کے سب کو پلا دیں۔ اگر میاں بیوی کا کوئی جھگڑا ہے تو میاں اپنی بیوی کو منانا چاہتا ہے تو وہ بیوی کے لیے پڑے اور دم کرے پانی پر، اور وہ پانی اپنی بیوی کو پلا دے، یا پھر بیوی اگر دور ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی مٹھائی یا پھر وہ پھل وغیرہ بھجوائے اور اس پر دم کر دے۔ اگر خامد ہے تو بیوی پڑے، اور دونوں کی طرف سے یہ ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس معاملات کو 1 سیکنڈ کے اندر مٹھائی یا چائے یا پانی بندے کے اندر اور بندہ آپ کے تابع۔ تو آپ لوگوں نے جو پیارے سے اللہ پاک کے نام جو ہے اپنے سچے یقین سے اور پاکیزہ دل سے یقین مان کر، اور اللہ کے نام کو آپ نے اس طرح سے پڑھ دینا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا ایک بہت خوبصورت سا نام ہے یا اللہ، سب سے بڑا نام۔ تو جب وہ بندہ اس نام کی مٹھائی کھائے گا یا پانی پیے گا، یا آپ ایسے اس کو دم کر کے پھونک مار دیں گے، تو وہ آپ کے تابع کیسے نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم اس اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور اس اللہ پاک کا نام دم کر رہے ہیں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے بہتری فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے کسی بھی مشکل اور امتحان میں نہیں ڈالا تو آپ اپنے پیاروں کو لازمی شیئر کریں، اور اس طرح شیئر کریں جو بھی آپ کے پاس واٹس ایپ ہے سب پر اس کو شیئر کریں، کسی کا فائدہ ہوگا اور آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہو جائیں گی۔ نیکی کرتے رہا کریں، اور جی اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، یہ بھی آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے والا سبسکرائب ہے اور لائک ہے، اور جی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ دیکھیں نا، ہم گانوں کو، فلموں کو، ڈراموں کو، اور ایون کہ دنیا کی ہر چیز کو، ولاگز کو، ہر چیز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یوٹیوب بنا کس لیے ہے؟ تو کیوں نہ کہ ہم ایمان والے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو اس ویڈیو کو دیکھتا ہے، اس طرح کی ویڈیو کو دیکھتا ہے، وہ ایمان والا ہی ہوتا ہے، پختہ اور سچے یقین والا ہی ہوتا ہے، جو کہ اللہ کے ذکر کی ویڈیو کو آن کرتا ہے۔ تو پھر ایمان والا اور مسلمان جو ہے وہ سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائے گا، یہ میرا بھی ایمان ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور توانا رکھے، ٹھنڈ سے بچے اور نمازوں کی پابندی کریں۔ وضو کرنے والی جو ٹھنڈ ہے نا، اس کا ثواب ہے، کوئی بات نہیں، وہ تھوڑی دیر ہمیں لگے گی، تو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک اس سال ہم سب کو حج پہ بلا میرے مالک، میرے دیکھنے والے ویورز کو بھی اور میری پوری فیملی کو بھی میرے لیے دعا کیجئے گا، اور اللہ پاک جو ہے آپ سب کو خوش رکھے جی۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نئی خوبصورت سے اللہ کے ذکر و ذکار کی باتیں کرتے ہوئے اور اللہ کی حدیثوں کو پڑھتے ہوئے، تو انشاءاللہ جی پھر ملتے ہیں نیکسٹ نیو ایک خوبصورت سی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔